لیکن موجودہ جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں اس میں سیکشن 2 میں اس قانون کے، سیکشن 20 میں، سیکشن 43 میں، اور اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس ہیں جس کا میں بھی ذکر کروں گی اور یہ بھی آپ کو بتاؤں گی اور پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قوانین میں ترمیم جو موجودہ حکومت نے عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر کی ہے یہ کیوں کی ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کے شہریوں کو بھی چاہیے، کیونکہ یہ قانون اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے بن گیا ہے، اور اس کے اندر تمام سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، آپ اور میری گفتگو، تمام چیزیں اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں۔ تو یہ جو ترامیم ہیں اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور سب سے زیادہ وہ لوگ پڑھیں جنہوں نے تبدیلی کے نعرے لگائے تھے پاکستان کے اندر، جنہوں نے پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کے نعرے لگائے تھے۔ یہ قانون کے اندر، پیکا لاء کے اندر جو امینڈمنٹس ہیں اس کا مطالعہ کرنا ہر پاکستانی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور سب سے پہلے تو یہ جو قانون ہے اس کی جو امینڈمنٹس ہیں، جو ترامیم ہیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، وہ ایک ڈرکونین کالا قانون، زبان بندی کے لیے پاکستان میں رائج تمام انسانی حقوق اور دنیا میں رائج تمام انسانی حقوق، میڈیا کے قوانین، ہمارے آئین کے جو 19 اور 19A فریڈم آف ایکسپریشن کا آرٹیکل ہے اس کے خلاف ورزی، اور ہر وہ قانون جو آزادی اظہار رائے کو تقویت دیتا ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ یہ 22 کروڑ عوام کو عمران خان صاحب نے ذہنی غلام بنانے کے لیے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی ہیں، اور اس کے تحت اگر آپ کسی پہ تنقید کریں گے اور وہ کسی عمران خان صاحب ہیں اور ان کی نالائق اور نااہل حکومت ہے، اگر اور ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو سیکشن 1A جو اس کا 43 سیکشن ہے اس کے اندر جو امینڈمنٹ کی گئی ہے، جو میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر جس پہ تنقید ہوگی وہ اداروں کے علاوہ انکلوڈس اینی کمپنی، ایسوسیشن اور اے باڈی آف اے پرسن whether incorporated or not, institution, organization, authority or any other body established by the government۔ وہ تمام لوگ جو کوئی بھی ادارہ گورنمنٹ کے زمرے میں آتا ہے یا حکومت نے بنایا ہے تو اس کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی تنقید۔ اور ایک جو اور امینڈمنٹ امپورٹنٹ ہے وہ فیک نیوز کے اوپر ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے بارے میں رات کو 8 بجے کے ٹاک شو کے اوپر اس شخص نے فیک نیوز چلائی ہے، یا یہ کہا جائے کہ ایک سیکنڈ پرسن یہ بات کرے کہ کسی تیسرے بندے کے بارے میں فیک نیوز چلائی گئی ہے، تو اس کو FIA گرفتار کرنے کی مجاز ہے۔ میجسٹریٹ سے اجازت لیے بغیر مقدمہ درج کر کے اس کو گرفتار کر دیا جائے گا، اور اس کی سزا 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی ہے۔ 5 سال بعد ٹرائل مکمل ہونے کے بعد اگر وہ فیک نیوز نہ نکلے تو پھر یہ اس کی قسمت ہے، ورنہ وہ جیل کے اندر ہوگا۔ اور اس کے علاوہ فیک نیوز کی ڈیفینیشن اس کالے ڈرکونین قانون کے اندر جو فیک نیوز کی ڈیفینیشن ہے یا فیک الزام کی ڈیفینیشن ہے، اس کی کوئی ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، اور وہ تمام انٹرنیشنل ڈیفینیشنز جو پوری دنیا فیک نیوز کے بارے میں استعمال کرتی ہے، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے زمرے میں جو نیوز آتی ہے کہ مس انفارمیشن جہاں آپ نے ایک خبر غلط آ گئی اور اس کا آپ نے ہرجانہ دیا اور اس کی غلطی کی اور آپ نے اپولوجائز کیا، اس کی ڈیفینیشن کے الگ تقاضے ہیں۔ اور ایک ڈس انفارمیشن ہے جس کے اندر آپ نے انٹینشنلی آپ نے کوئی فیک نیوز دی اور اس کو کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس کو آپ فیک نیوز کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن اس ڈرکونین قانون میں جو عمران خان صاحب نے بنایا ہے، جو امینڈ کیا ہے، اس کے ذریعے فیک نیوز خالی یہ کہہ دینا کہ یہ فیک نیوز میرے بارے میں چلائی گئی ہے، وہ 5 سال گرفتاری اس شخص کی کر دی جائے گی۔ اگر وہ سوشل میڈیا پہ کوئی ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرے گا تو اس ری ٹویٹ کرنے پہ بھی اس کو 5 سال گرفتار
بغیر میجسٹریٹ کے نان بیلیبل افینس قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمام پاکستان کی آئین پاکستان کی وہ شقیں جو اظہار آزادی رائے کی اجازت دیتی ہیں، تمام میڈیا کے قوانین جو موجود ہیں، جو مانیٹرنگ کے لیے اور اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہیں، تمام انسانی حقوق جو دنیا میں اور پاکستان کے اندر رائج ہیں، اس تمام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہ امینڈمنٹ اس لیے آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو تنقید نہ قبول ہے، نہ منظور ہے، اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے. تو اگر تو یہ امینڈمنٹس کا لاگو ہونا امپورٹنٹ ہے یا لاگو ہونا ضروری ہے، تو سب سے پہلے ان فیک نیوز جھوٹے الزامات کے اوپر تو ملک کے وزیر اعظم عمران خان کو گرفتار ابھی تک ہو جانا چاہیے اور 10 سال قید سزا دینی چاہیے. اس کے بعد جو ان کے دائیں اور بائیں کابینہ کے افراد بیٹھے ہیں، جو ہر روز فیک نیوز اور فیک سورسز کا سہارا لیتے ہوئے لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لوگوں کو الزام لگاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں غلط خبریں پھیلاتے ہیں. آج تک ڈیفیمیشن سوٹ جو ہوا ہے، جو عمران خان صاحب نے ڈیلی میل کے اندر شہباز شریف کے خلاف جو خبر لگوائی تھی ڈیوڈ روز کے ذریعے، اس کے اوپر عمران خان کا جواب جو ہے وہ نہیں آیا. شہباز شریف کے خلاف عمران خان صاحب نے، جو آپ کو یاد ہوگا پینما کیس کے اندر جس میں ہتک عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے، شہباز شریف نے 10 بلین کا جو الزام لگایا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ پینما کو چھوڑ دو، تو اس کے اوپر بھی آج 4 سے 5 سال گزرنے والے ہیں، عمران خان صاحب نے جواب نہیں دیا. تو ان قوانین کے تحت تو سب سے پہلے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان امینڈمنٹس کے ذریعے عمران خان صاحب، ان کے کابینہ کے افراد اور کرائے کے ترجمانوں کو آج 18 تاریخ کے بعد آج تک سلاخوں کے پیچھے اور جیلوں کے اندر ہونا چاہیے. یہ سب سے پہلے قانون عمران خان کے اوپر لاگو ہونا چاہیے، جس نے اپنے سیاسی مخالفین کو ہر قانون کا سہارا لیتے ہوئے جیلوں میں ڈالا، میڈیا کی زبان بندی کی. پچھلے 3.5 سال صحافیوں کو گولیاں لگیں، صحافیوں کو اغوا کیا گیا، صحافیوں کی زبان بندی کی گئی، صحافیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور جس کی مثال ابھی آپ نے چند دن پہلے محسن بیگ صاحب کی شکل میں دیکھی. اور اسی کو کور کرنے کے لیے یہ قوانین کے اندر تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں، عمران خان صاحب، کیا آپ کے پاس 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے ڈالے موجود ہیں؟ جو آپ نے پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا ہے، جو آپ نے پاکستان کی عوام اور اس ملک کے ساتھ 3.5 سال میں کیا ہے، وہ آپ پہ تنقید نہ کریں تو آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں. ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں آپ کے خلاف تنقید ہوتی ہے، کیونکہ آج عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، آج عوام کے پاس دوائی لینے کے پیسے نہیں ہیں، آج گھر کے کرائے دینے کے پیسے نہیں ہیں. آپ نے معیشت تباہ کی، روزگار تباہ کیا، آپ نے ملک کو مہنگائی کی بھٹی میں جھونکا. یہ تمام چیزیں آپ پر تنقید. آج آپ کس کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ کیا آپ یہ سکت رکھتے ہیں کہ آپ 22 کروڑ عوام کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ اپنی کارکردگی دیکھیں، آپ اپنی حرکتیں دیکھیں، اور اس کے بعد آپ قوانین میں امینڈمنٹس کرتے ہیں، اس قسم کی امینڈمنٹس کرتے ہیں. آج ملک کا 22 کروڑ اور ملک کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی، آپ کی نااہلی، آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کی لوٹ مار اور آپ کی مافیا اور کارٹلز کی سربراہی کی گواہی دے رہا ہے. تو آپ کس کس کو جیلوں میں ڈالیں گے؟ آپ نے آتے ہی تمام سیاسی مخالفین کو انہی قوانین، نیب کے قانون، اس کے بعد FIA کے قانون کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا. آج آپ پوری کی پوری عوام کو سلاخوں کے پیچھے ڈالنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کارکردگی ٹھیک کریں. آپ اس ٹاک شو پہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹ اور اینالسٹ کو سزا دینا چاہتے ہیں جو آپ کی کارکردگی کو پاکستان کی عوام تک پہنچاتی ہے، اور پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ان تک پہنچے. ان کو انفارمیشن پہنچانا میڈیا کی ذمہ داری ہے، ان کو انفارمیشن پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور یہ انفارمیشن پہنچانا آپ بند نہیں کر سکتے، آپ یہ زبان بندی نہیں کر سکتے. اور آج جو آپ قوانین بنا رہے ہیں، یہ آپ کا گھلا گھونٹے گا، یہ آپ کو جیلوں میں ڈلوائے گا. اور یہ ایک اور بات میں آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جن کے لیے یہ قانون بنایا ہے، جس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ آتا ہے، سیاسی مخالفین کو تو 3.5 سال جو بدترین بدبودار احتساب کے
کہ غاب میں اس کے نام پہ آپ نے جو ظلم کیا اس کا جواب تو آپ کو پاکستان دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دینا پڑے گا، کیونکہ بے گناہ کو جیل میں ڈالنے کی جو سزا ہے وہ آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. لیکن زبان بندی تو آج تک نہیں ہوئی. جن کو آپ نے دبانے کی کوشش کی، جن کو آپ نے دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کی، آپ جتنا ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کریں گے یہ آوازیں اور یہ چیخیں اس سے زیادہ زور سے ہر طرف پھیلیں گی. کیونکہ آپ اپنی کارکردگی پہ غور کریں، آپ اپنی حرکتوں پہ غور کریں. آپ کا جو فاشسٹ رویہ ہے وہ ان قوانین میں امینڈمنٹس کر کے ختم یا چھپایا نہیں جا سکتا. یا تو کریں لیں ذمہ داری کہ ہاں میں نے یہ قانون بنایا ہے، میں نہیں چاہتا کہ 22 کروڑ عوام میرے پہ تنقید کرے یا میری حرکتوں کو یا میرے ظلم کو کی آواز بلند کرے. آپ جیلوں میں ڈالیں گے تو جیلوں کی دیواروں سے آوازیں آئیں گی. کیونکہ آج پاکستان، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ اس زمین کا ذرہ ذرہ آپ کی نالائکی اور آپ کی نااہلی کی گواہی دے رہا ہے. اور ایک اور بات کہ جو اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نان بیلیبل افینس اور جو 3 سال سے 5 سال سزا اب ایف آئی اے کا جو اہلکار ہے اور جو پاورز پولیس کو بھی دی جا سکتی ہیں اس کے تحت آپ کسی کو کھڑے کھڑے گرفتار کر سکتے ہیں. اس کا جو فیک نیوز یا اس کے اوپر جو الزام ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ سیکنڈری سٹیج بنا دی گئی ہے. یہ فوج داری مقدمہ جو صرف ڈیفیمیشن کے اوپر تھا، یہ سب سے پہلے جب اس کا جو فائدہ تھا وہ ان خواتین کو پہنچنا تھا جن خواتین کے اوپر ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے تھے اور وہ بیچاری کہیں بھی اپنی جو کمپلین ہے وہ لے کے نہیں جا سکتی تھیں. اس کو کرب کرنے کے لیے اس کا ایک پروسیس بنانے کے لیے یہ قانون، جو قانون تھا اس نے وہ رزلٹ نہیں دیا. میں کسی طرح یہ کلیم نہیں کر رہی کہ اس سے خواتین کے جو تھی وہ بہت زیادہ کوئی فائدہ پہنچ گیا، لیکن آج اس قسم کی جو امینڈمنٹ ہے آپ ان خواتین کو ان کے حقوق سے اور زیادہ پیچھے لے کر جا رہے ہیں. آپ ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ. اور پہلے بھی جب آپ کے جو وزیر ہیں وہ فیک نیوز اور ایک اتھارٹی لانا چاہ رہے تھے میڈیا کے اوپر، اس وقت بھی پی ایف یو جے، سی پی این ای، امینڈ اور پریس کلبز اور تمام جو اے پی این ایس ہے اور تمام جو صحافتی برادری ہے اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. سیاسی جو لوگ تھے، پارلیمنٹ جو تھا اس نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا. اس وقت آپ نے اس کو روک دیا کہ ایک ریئیکشن آیا، اور آج آپ نے اسی پیکا لاء کے تحت اسی غاب کے اندر چھپا کے رات کے اندھیرے میں آپ نے اس فیک نیوز کو دوبارہ اس کے اندر ڈال دیا. فیک نیوز کا تعین عمران خان صاحب کریں گے. فیک نیوز کا تعین جو ہے وہ حکومت وقت کرے گی کہ فیک نیوز کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جو خود فاشسٹ ہیں، خود ڈرکونین قوانین کا اندراج کرتے ہیں، ان کو انووک کرتے ہیں، وہ آج میڈیا کے اوپر یہ حملہ، آزادی رائے کے اوپر یہ حملہ اس ڈرکونین امینڈمنٹس کے ذریعے اور اپنی مخالف جو زبان ہے، جو آوازیں ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ، یہ اس کی اجازت آئین پاکستان آپ کو نہیں دیتا.